وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ دوڑ پڑو جنت کی طرف، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، اللہ نے تقوی والوں کے لیے اس کو تیار کر کے رکھا ہے۔ وہ متقین کون ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، اور غصے پر قابو پاتے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ وبشر المحسنین، اور احسان کرنے والوں کو خوشخبری سناؤ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں گویا کہ رمضان میں زندگی گزارنے کا جو لوگوں کے ساتھ معاملہ ہے اس کا خلاصہ بیان کر دیا۔ سرع یسرع کا مطلب ہوتا ہے دوڑنا، مشا یمشی کا مطلب ہوتا ہے چلنا، جرا یجری کا مطلب ہوتا ہے بھاگنا۔ دوڑنا، چلنا، بھاگنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں لفظ سرع یسرع کا استعمال کیا، چلنے کا استعمال کیا، یعنی ذرا تیز ہو کر چلنا، جس کو ہم واک کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے واک اور ایک ہوتا ہے جاکنگ، ہاں یہ جاکنگ ہے، اور ایک ہوتا ہے رننگ۔ جرا یجری کا مطلب ہوتا ہے رننگ۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو فزیکل فٹ کرنا چاہتا ہے، رکھنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے جاگنگ کیا ہے؟ بہت ضروری ہے۔ اب جاگنگ وہ شخص کر سکتا ہے جس نے اس سے پہلے کیا کیا ہو؟ واک کیا ہو۔ واک جو شخص نہیں کرتا وہ جاگنگ بھی نہیں کر سکتا۔ تو جنت کی طرف دوڑنے کے لیے انسان کا عملی طور پہ واک کرنا ضروری ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے لفظ یہ استعمال کیا کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، کہ ذرا تیزی کے ساتھ جنت کی طرف جاؤ، لیکن یہ تیزی ادب کے خلاف نہ ہو، اس میں دوڑنا شامل نہیں ہے، اس میں سستی بھی شامل نہیں ہے کہ بالکل آہستہ آہستہ کے ساتھ جنت کی طرف جاؤ گے اعمال میں، یہ بھی شامل نہیں ہے۔ اس میں تیز چلنا ہے لیکن دوڑنا شامل نہیں ہے۔ شریعت ہمیشہ وقار والی عبادت کو قبول کرتی ہے، اللہ ہمیشہ وقار والی عبادت کو قبول کرتا ہے۔ جو شخص بے ادبی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، بے مروت ہو کر نماز پڑھتا ہے، اللہ اس کی عبادت کو منہ پہ مار لیتا ہے۔ ادب اتنا بہترین عمل ہے کہ عمل اگر قبول ہوگا تو ادب کے ساتھ قبول ہوگا۔ ماں نے اگر کوئی چیز کا آرڈر دیا، باپ نے آرڈر دیا میرے جوتے لے کے آؤ، یہ بھاگ کر جا رہا ہے، وہ یہ سامنے یوں پھینک دیا، پھر یوں، ماں اس کو خدمت سمجھے گی یا اس کو مذاق سمجھے گی؟ یہ خدمت تو نہیں ہے کہ ایک شخص بھاگ کر جا رہا ہے وہاں سے جوتے اٹھائے، یہ پھینکا اور پھر نہیں، وہ تھوڑی تیزی کے ساتھ جائے گا، اٹھائے گا، ماں کے سامنے سیدھے کر کے رکھے گا، اس پر اپنے ہاتھ پھیر لے گا، اس کو صاف کر کے اس کے سامنے رکھے، ویسی ہاتھ پھیر لیا کرے جوتوں کے اوپر،
اس کے اندر ہاتھ مار لیا کرے، ماں کے جوتوں کے اندر ویسے ہاتھ مار لیا کرے، حالانکہ وہ صفائی کی ضرورت نہیں ہے، جس قدموں کے نیچے جنت ہو اس کے جوتے کہاں گندے ہو سکتے ہیں، ویسے ہاتھ مار لیا کرے۔ کپڑا اٹھایا، اللہ اکبر، میری والدہ اللہ تبارک و تعالی ان کا سایہ میرے سر پر تا دیر قائم و دائم رکھے۔ تو میں بڑے خوفزدہ ہوتا ہوں، بڑا پریشان ہوتا ہوں اپنی ماں کی وجہ سے۔ جب میں ان کے جوتے اٹھاتا ہوں فوراً ماں مجھے منع کرتی ہے، بیٹا میرے جوتے مت اٹھاؤ، میں گناہگار ہو جاؤں گی۔ ماں مجھے کہتی، میں کہا اللہ کا واسطے ماں اس طرح مت کرے، ہمیں اس خیر سے محروم نہ کرے۔ یہ خیر ادب والا خیر، عزت و تکریم والا خیر یہ ہے کہ صحابہ فلیتنافس المتنافسون پر عمل کرتے تھے، ایک دوسرے سبقت لے کے جاتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے، سارے صحابہ رضوان اللہ اجمعین بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے بائیں طرف ابو بکر ہے، دائیں طرف ایک چھوٹے سے صحابی بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ پیا، آپ نے تناول فرمایا، فرماتے تھوڑا سا جو رہ گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے فلانے صحابی یہ تجھے دے دوں، تو چھوٹا ہے، لیکن میرے بائیں طرف ابو بکر ہے، وہ آپ سے بڑے بھی ہیں، عزت والے بھی ہیں، تکریم والے بھی ہیں، وقار والے بھی ہیں، کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ میں یہ بچا ہوا ابو بکر کو دے دوں؟ کیا یہ پسند کرتے ہیں کہ ابو بکر کو دے دوں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے اے اللہ کے رسول، آپ کے لعاب مبارک کے ساتھ ٹچ ہوا دودھ اور کوئی بھی چیز ہو اس پر میں کسی کو فوقیت نہیں دیتا، لہٰذا مجھے دے، میں نے خود پینا ہے۔ میں نہیں دے سکتا ابو بکر صدیق کو ترجیح، کیوں؟ اس لیے کہ میں زیادہ اس کا محتاج ہوں۔ تو جب میں کہیں بیٹھ رہا ہوں، والدہ نے فوراً جوتے اٹھا، میں نے کہا اللہ کا واسطہ امی یہ جوتے مت اٹھایا کر، اللہ کا واسطہ۔ تو والدہ والدین کا یہ مقام ہے کہ اگر آپ ہیں جوتے ہیں آپ نے اٹھا لیے، اس کو تھوڑا سا صاف کر لو۔ تو مجھے یاد اس پہ آیا کہ میری والدہ دوپٹہ یوں اٹھاتی ہے یوں، تو کہتے بیٹا آپ جلدی میں، آپ کے جوتے گندے ہیں، پھر اس کو میں نے کہا اللہ ایسا مت کرے، ایسا مت کرے۔ یہ وہ ہستی ہے جس کے اٹھنے کے بعد میں کہتا ہوں رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ ہے، لیکن اگر کوئی شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اگر اس کی ماں زندہ ہے، باپ زندہ ہے، تو ہر دن اس کے لیے رمضان ہے۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، دوڑ کر چلو اللہ کی مغفرت کی طرف۔ وقار کے ساتھ چلنا ہوگا، تیزی کے ساتھ نہیں چلنا ہوگا، تہذیب و تمدن کے ساتھ چلنا ہوگا، باادب ہو کر چلنا ہوگا۔ اس لیے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پیش کرنا ہے تو کثرت درود کا اتنا اعتبار نہیں ہے جتنا ادب درود کا اعتبار ہے، اور وہ کیا ہے کہ آپ ادب کے ساتھ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے پر جائیں گے تو یہ نہیں کہ آنکھیں یہ اوپر اٹھائی ہوئی ہے اور سینہ تان کے کھڑے ہیں، یہ سینہ تاننا ہے تو اللہ کے خانہ کعبے کے سامنے جب گھومنا ہے تب اپنا سینہ تان کر چلے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں حکم دیا ہے کہ سینہ تان کر چلو، نبی کی سنت ہے۔ لیکن جب روزے رسول، اس لیے تو آپ دیکھیں ادب کا مقام کہ نماز میں ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہم نے یہ اپنے ہاتھ باندھے ہوتے ہیں، سر نیچے کیا ہوتا ہے، لیکن کھڑے ہو کر ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جیسی درود کا ٹائم آتا ہے اللہم صلی علی محمد تو ہم ادب کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، یہ وہ ادب ہے۔ اس لیے جب حضور علیہ السلام کے روزے پر جائیں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان میں عمرے کی سعادت نصیب فرما دے۔ کیا فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ایک صحابی آئی، اے اللہ کے رسول، حضور نے فرمایا تم اپنے خاوند کے ساتھ حج پہ کیوں نہیں گئی؟ عرض کیا اللہ کے رسول ہمارے پاس 2 اونٹ نے، ایک اونٹنی ہے، 2 اونٹ ہے، وہ ایک اونٹ پہ میرا بیٹا چلا گیا، دوسرے اونٹ پہ میرے خاوند سوار ہو گئے، ایک اونٹنی رہ گئی وہ گھر میں دودھ دھونے کے لیے، اس لیے اے اللہ کے رسول میرے پاس کوئی سواری نہیں تھی، اس لیے میں نہیں جا سکی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیوں نہ تم میرے ساتھ کیا کرو عمرہ کرو رمضان میں۔ جس نے رمضان میں عمرہ کیا گویا کہ اس نے حج ادا کر دیا۔ کبھی ہو ہمیں بھی سرکار بلائے، ٹھیک ہے نا؟ یہ سعادت ہے کیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں انسان کو، میں کہتا ہوں 20 تراویح ہو اور پھر اس کے بعد جا کے سیدھا 10 تراویح خانہ کعبے میں ہو، 5 حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کے پاس ہو، قدموں کے پاس، اور 5 کہاں ہو؟ خانہ کعبہ۔
تو وہاں اپنا سر جھکا کر پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وہاں سر جھکا کر پڑھتے ہیں۔ اس لیے فرمایا ادب کے ساتھ ہماری نمازیں ہوں۔ یہ تو نہیں ہے کہ تراویح حضرت تھوڑا سا اور جلدی پڑھیں، ہم بہت تھک جاتے ہیں تو 11 مہینے تو آپ ویسے بھی آرام کرتے رہیں، تو وہ تھکتے اس لیے ہیں کہ میں نے کیا کہا تھا، وہ کیا نہیں ہے، وم اپنی ہے، وہ ہوتا تو تھکنا نہ ہوتا، ہمیں تو تھکن نہیں ہوتی۔ لیکن میں آپ حضرات کو اس چیز کا جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ پہلے آ کر بیٹھنا اور تراویح میں امام کے پیچھے پوری نماز پڑھنا۔ میں کہتا ہوں اگر اللہ نے مجھے مولوی نہیں بنایا ہوتا اور میں تراویح پڑھانے والا نہیں ہوتا تو مشکل تھا کہ میں تراویح پڑھتا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مولوی بنا دیا ہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ، صحیح بات کہہ رہا ہوں۔ مشکل کام ہے، مشکل کام ہے، لیکن مشکل ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو قرآن کو سننا پسند کرتے ہیں، جو قرآن سے محبت کرتے ہیں، ان کے لیے مشکل نہیں ہے، ان کو پتہ تک نہیں چلتا۔ ایک صاحب مجھ سے گزشتہ دن ایک میسج آیا واٹس ایپ پہ، کہتے ہیں صاحب تراویح پڑھتے ہیں، جب تراویح ختم ہوتی ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ 20 ختم بھی ہو گئی، ہمیں اندازہ تک نہیں ہوتا۔ تو میں نے کہا ماشاءاللہ آپ کا دل قرآن کے ساتھ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، مبارکباد ہے کہ پہلی صف میں امام کے پیچھے کھڑا۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انتخاب میں فرمایا، امام تراویح کے انتخاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پڑھنے کے کیا فرمایا، زینوا القرآن باصواتکم، اپنے قرآن کو اپنی آوازوں سے خوبصورت بناؤ۔ جب کوئی امام مولوی، جب کوئی شخص کہتا ہے نا مسجد والا کہ ایسا امام چاہیے جس کی آواز خوبصورت ہو، خوبصورت ہو، فلانا ہو، ٹھیک ہے، ڈیمانڈز ہوتے ہیں، اور یہ وجہ کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ایسا۔ آرام ایسا پڑھنا کہ ہر شخص کو سمجھ میں آئے۔ جلد بازی یہ اللہ سارے اس کے خلاف ہے، ادب کے خلاف ہے۔ یہ پیچھے کھڑے ہونا، جنازے اور تراویح میں فرق یہ ہے کہ جنازے میں جو ہے میت سامنے ہوتی ہے اور تراویح میں میت جو ہے پیچھے ہوتی ہے، سارے پیچھے لیٹے ہوتے ہیں۔ ایسی بھی مسجدیں ہیں پیچھے لیٹے ہوتے ہیں، جیسے امام صلی اللہ اکبر کہتا ہے آ کر شامل ہو جاتا ہے، یہ قبول نہیں۔ کس کی طرف جاؤ، الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ علامہ قشیری کا نقطہ سمجھیں، علامہ قشیری لطائف الاشارات میں فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی فرما رہے جنت کی طرف جاؤ، اللہ کی مغفرت کی طرف جاؤ، وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم، اللہ کی مغفرت کی طرف جاؤ، وجنت، اور جنت کی طرف جاؤ، عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے۔ اب اللہ نے جنت کی چوڑائی کا تذکرہ تو فرمایا لیکن مغفرت کی چوڑائی اور لمبائی کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں جنت تو دوں گا تا حد نگاہ، لیکن میری رحمت کی کوئی تعدد وہ نہیں ہے، میری رحمت کو کوئی ناپ نہیں سکتا، بلکہ میری رحمت ایسی ہے کہ وہ جنت سے زیادہ وسیع ہے۔ علامہ قشیری فرماتا ہے اس لیے مغفرت کے معاملے میں اس کی چوڑائی کا تذکرہ نہیں فرمایا، اس کی حد کا تذکرہ نہیں فرمایا، جنت کے معاملے میں فرما دیا۔ کون سی جنت؟ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، وہ لوگ جو نیک عمل کریں گے ایمان لے کے، اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ نزلا مہمان نوازی اللہ کرے گا، وہاں پر اللہ کی مہمان نوازی ہوگی۔ کیا کھلائے گا اللہ؟ کسی کو پتہ ہے سب سے پہلے ہماری مہمان نوازی کس سے ہوگی؟ اے مچھلی کا کلیجہ، ماشاء اللہ، کھڑے ہو جاؤ یار، ماشاء اللہ، سب کو ماشاء اللہ، مچھلی کا کلیجہ۔ اللہ آپ کو بھی ہمارے ساتھ مچھلی کا کلیجہ کھلا دے، ٹھیک ہے نا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ پہلے بیٹھنے کے فوائد ہے اور سننے کے فوائد ہے۔ اللہ مہمان نوازی کے طور پہ مچھلی کا کلیجہ کھلائے گا، کیا بات ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ فرماتے ہیں
وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے کا گھر تھوڑا اچھا بنا ہوا ہے تو حسد شروع ہو جاتا ہے، کینہ شروع ہو جاتا ہے کہ یار بھائی کیوں نہ ہو، لیکن اس کو پیسہ بہت ملا، میرا تو یہ ہے۔ میں یہ سوچتا تھا پہلے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص جنت میں جائے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے بعض لوگوں کے جنتوں میں مقامات کو ایسے دیکھو گے، ایسے وہ نظر آئیں گے تمہیں جس طرح زمین والوں کے سامنے ستارے آسمان پر چمکتے ہیں۔ تو بھائی اگر ایک شخص کا مقام زیادہ ہے تو حسد تو ہونا چاہیے، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے دلوں سے کینے کو ختم فرما دے گا، کوئی کسی کے مقام سے جلے گا نہیں۔ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، وہ ایسے برتن انہیں لائے ہوں گے، خوبصورت برتن۔ یہ وہ جنت ہے جس کے بارے میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ فرما رہے یہ میں نے تقواداروں کے لیے اختیار کیا کر دیا؟ تیار کر کے رکھا ہے۔ تقوادار کون ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوادار ہو جاؤ۔ روزہ داروں کے لیے اللہ تبارک و تعالی پورے سال رمضان تک اللہ جنت کو تیار کرتا ہے۔ جس کو اللہ خوبصورت بنائے پھر وہ کتنی خوبصورت ہوگی، اس کی تزیین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے۔ رمضان میں ہمارے اعمالوں کی برکت سے وہ جنت خوبصورت ہوتی جاتی ہے۔ کتنے مبارک لوگ ہیں وہ جو رمضان میں انتقال کر جاتے ہیں، مبارک لوگ ہیں وہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص رمضان میں فوت ہو گیا اللہ اس کے حساب کتاب ختم کر دیتا ہے، قبر کا عذاب سے اللہ محفوظ کر دیتا ہے اس کو۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ کافروں پر بھی قبر کا عذاب نہیں ہوتا۔ پھر کیا فرمایا؟ اب کیا وہ جنت یطاف علیہم بکأس من معین بیضاء لذۃ للشاربین، ایسا سفید پانی ہوگا کہ جو پینے والے ہوں گے، من ماء ولبن خالص من، اور ایک نہر ہوگا، وہ کس کا ہوگا؟ عسل، شہد کا نہر ہوگا۔ پھر جنت کا مطلب کیا ہے؟ جنت کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے اتنے درخت ہو کہ ان کے پتوں اور ان کی شاخوں کی وجہ سے ساری زمین کیا ہو گئی ہو؟ چھپ گئی ہو۔ جس طرح ہمیں بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ ہم کسی ایسی جگہ پہ جا رہے ہوتے ہیں جہاں بہت سارا جنگل ہو، خوبصورت جو ہے درخت ہو، اور وہاں زمین جو ہے وہ ڈھکی ہوئی ہو ان درختوں سے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو ان درختوں سے ڈھکا ہوگا۔ اور وہ درخت کہاں سے بنیں گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہو اللہ ایک درخت جنت میں لگا دیتا ہے، اللہ ایک جنت لگا دیتا ہے۔ تو اب وہ شخص جو تراویح میں پڑھتا ہے سبحان اللہ کو کیسے مس کرے گا؟ وہ الحمدللہ کو کیسے مس کرے گا؟ پھر فرمایا موت کو کیا کیا جائے گا؟ ذبح کیا جائے گا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا ینادی منادن، ایک پکارنے والا پکارے گا، ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، آج اللہ آپ کو ایسی صحت عطا فرمائے گا کہ کبھی تم جنت میں بیمار نہیں ہوں گے۔ پھر کیا فرمایا؟ وَإِنَّ لَكُمْ تَحْيُوا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا، اور آج تمہیں اللہ ایسی زندگی دے گا کہ آئندہ کبھی موت نہیں آئے گی۔ پھر کیا فرمایا؟ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَسِبُّوا فَلَا تَرْحَمُوا أَبَدًا تَشِبُّوا فَلَا تَرْحَمُوا أَبَدًا، آج تمہیں اللہ ایسی جوانی عطا فرمائے گا جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پر اٹھایا تو ان کی عمر 33 سال تھی۔ اللہ جنت میں ہر بچے، ہر بوڑھے، ہر جوان، ہر ضعیف، ہر کمزور جو بھی ہے اللہ تبارک و تعالی سب کو 33 سال والی جوانی عطا فرما دے گا۔ سب 33 سال کے ہوں گے، خوبصورت جوان، صحیح مزے ہوں گے۔ ادھر تو ہر روز شیشے میں دیکھتے ہیں ایک بال سفید ہو گیا تو جلدی اس کو کیا کرتے ہیں؟ کینچی سے ٹک اس کو نکال لیتے ہیں، اپنی بڑھا جوانی چھپاتے ہیں۔ وہ جوانی سورج جو ہے وہ انگلی سے نہیں چھپتا، ایک دفعہ شروع ہو گیا نا، بڑھاپا پیچھے لگ جائے اور بیوی پیچھے لگ جائے تو پھر جان چھڑانی مشکل ہے، ٹھیک ہے نا بھائی، پھر جان چھڑانی مشکل ہے۔ پھر ان چیزوں سے نہیں ہوگا کہ خضاب لگا دیا، فلان لگا دیا۔ اللہ سب کو خود جردن مردن کیا کرے گا؟
بغیر داڑھی کے اللہ ان سب کو کیا کرے گا؟ جوانی عطا فرما. کسی کی داڑھی نہیں ہوگی, خوبصورت جوان ہوں گے وہاں پر. تو سوال یہ ہے پھر دنیا میں کیوں داڑھی ہے؟ اس لیے کہ دنیا جنت نہیں ہے. لیکن میں اس کا بہترین جواب دوں, دنیا میں اس لیے داڑھی ہے کیونکہ ہمارے نبی کے چہرے پر داڑھی سجتی تھی. اگر داڑھی بری لگتی ہوتی تو اللہ اپنے نبی کے چہرے پر کبھی نہیں سجاتا. آپ پکڑتے تو بالش میں آ جاتی, نحر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی ہوگی. پھر کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنْعِمُوا فَلَا تُبَاسُوا أَبَدًا. کیا فرمایا کہ آج اللہ تبارک و تعالی تمہیں ایسی تر و تازگی عطا فرمائے گا کہ کبھی تم باسی نہیں ہوں گے, پرانے نہیں ہوں گے. پھر فرمایا فَكَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. میں نے جو تمہاری جانوں کو خرید لیا تھا جنت کے بدلے میں, آج میں نے وہ جنت تمہیں وراثت کے طور پہ عطا فرما دی. ساری جنت اللہ, ساری جنت اللہ. پھر ادنا سے ادنا جنتی جہنم میں ایک شخص ہوگا, وہ کہے گا یا حنان یا منان, یا حنان یا منان, یا اللہ کو نہیں بھولے گا. جو تم نے ہم نے اس وقت اللہ کو پکارنا ہے, جس کو پکارنا ہے اس کو اس دنیا میں پکارو. جس طرح ہم جنت میں جانے کے لیے اللہ کو پکاریں گے, اسی طرح ہمیں دنیا میں بھی اللہ کو پکارنا چاہیے. یا حنان یا منان. تو اللہ فرشتوں سے کہے گا یہ کس کی آواز آ رہی ہے؟ پتہ ہے اللہ کو, لیکن اللہ بطور اس کی تعلیم کے کس کی آواز آ رہی ہے؟ تو کہا جائے گا ایک شخص رہ گیا ہے جہنم میں اور وہ تجھے پکار رہا ہے, ذرا جاؤ اس کو کہہ دو کہ ٹھیک ہے چلو اس کی بھی مغفرت کر دی ہے, اس کو بھی نکال دو جنت سے, جہنم سے نکال دیا جائے گا. جب نکال دیا جائے گا تو وہ کہا جائے گا کہ بتاؤ تیری کیا آرزو ہے؟ کہے کہ جنت سے نکال دو. تو وہ جو باہر ایک درخت نظر آ رہا ہے نا جنت کا, تو اندر نہیں جانے دو, بس باہر ہی مجھے کھڑا کر دو, وہ جنت کا درخت کا سایہ مجھے لگے, مجھے اتنا کافی ہے. تو اللہ فرمائے گا چلو اس کو نکال دو, لیکن دیکھو یہ یاد رکھنا اور کچھ مت مانگنا, پھر بھولنا مت. نہیں نہیں اللہ مجھے کچھ اور نہیں چاہیے, ہم تو ہے لالچی لوگ ہو, اور یہ لالچ تو وہاں پر وہ زیادہ ہوگی. تو وہاں جب درخت کے پاس پہنچے گا, سائے میں بیٹھا ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا اللہ درخت کے نیچے جگہ تو دے دی, اگر تھوڑا سا جنت میں داخل کر دے تو. اللہ فرمائے گا ابھی تو یہ کیا تھا اس نے, نہیں آئندہ نہیں مانگوں گا, چلو تھوڑا سا اندر چلا جائے گا. پھر جب وہاں دیکھے گا تو عجیب سی ایک فضا ہوگی. اللہ فرمائے گا اندر چلے جاؤ, میں نے تمہیں دنیا کے برابر 7 گنا جنت عطا فرما دی, 7 گنا جنت عطا فرما دی. یہ کون ہے؟ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. اب وہاں کیا مقامات ہے ہر بندے کے لیے؟ پھر کیا فرمایا؟ جو یہاں دنیا میں درد ہے نا, گھٹنوں میں درد, فلانے میں درد, تو فرمایا حضور ان فی الجنت لغرفا لیس لها معالیق من فوقها ولا عمد من تحتها. سنے گھٹنوں کے بیمار جو نماز نہیں پڑھ پا رہے اور کرسیوں پہ پڑھ رہے ہیں, سنے وہ ضعیف حضرات, بزرگ حضرات جو بڑے پریشان ہیں کہ ہائے ہم تو بیماری نے جکڑ لیا, سنے وہ نوجوان جن کے والدین بڑھاپے میں بیماریوں مبتلا ہو کر دنیا سے رخصت ہو گئے, سنے وہ نوجوان جو ہے بیماریوں مبتلا ہے, سنے وہ پریشان حال جو پریشانیوں میں مبتلا ہے. سنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا فرمایا؟ جنت میں ایسے گھر ہوں گے کہ لیس لہا معانیق من فوقہا. معانیق کا مطلب کہ کوئی لٹکنے والی جگہ نہیں ہوگی کہ ان جنت کو, ان گھروں کو لٹکایا ہوگا. ایسا نہیں, جس طرح یہ فانوس ہے اس طرح جنت کا ایک خوبصورت گھر ہوگا, خوبصورت گھر ہے. اب یہ اوپر سے لٹکا ہوا ہے, اس کے لیے کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی, بس وہ ہوا میں لٹکی ہوگی نہ نیچے. پھر فرمایا ولا عمد من تحتها, نہ نیچے سے کوئی ستون ہوگا. پھر فرمایا قیل یا رسول اللہ کیف يدخلها اهلها, پھر لوگ اس میں کیسے داخل ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشباہ الطیر, اللہ ان کو پرندوں کی جیسے شبہ عطا فرمائے گا, پرندوں کی طرح اڑ کر وہ اپنے گھروں میں داخل ہو جائیں گے. پھر کیا فرمایا؟ قیل یا رسول اللہ لمن ہی, اے اللہ کے رسول یہ گھر کس کے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا لأہل الاسقام والاوجاع والبلوا, ہر وہ شخص جو پریشانی اور دردوں میں تکلیف میں زندگی گزاری, اللہ ان کو وہ گھر عطا فرمائے گا. اللہ ان کو گھر عطا فرمائے. اللہ تیار کر رہا ہے جنت کو, رمضان کا خوبصورت مہینہ اللہ تیار کر رہا ہے. پھر کیا فرمایا؟ غیر شادی شدہ کے لیے سنے, غیر شادی شدہ کے لیے بھی سنے,
جو اس دنیا میں آنکھیں بند کرتا ہے، حرام نہیں دیکھتا، حرام نہیں سنتا، حرام نہیں بولتا، کیا فرمایا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی ایک بہت پسندیدہ بیوی ہوگی، اور ہر پسندیدہ بیوی کے لیے ایک خیمہ ہوگا، اور ہر خیمہ کے 4 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے سے ایک ہدیہ تحفہ روزانہ اس کی بیوی کو اللہ پیش فرمائے گا۔ پھر کیا فرمایا؟ پھر وہ بیویاں کیسی ہوگی؟ وہاں اکڑ والی بیویاں نہیں ہوگی۔ اللہ نے اکڑ کو پسند نہیں فرمایا عورت کے لیے، وہ جنت میں بھی اکڑ نہیں ہوگی۔ اس میں عورت میں اکڑ اچھا نہیں لگتا، عورت میں اکڑ اچھا نہیں لگتا۔ یہ وہ سمجھ، کوئی بھی عورت یہ سمجھ لے کہ وہ اکڑ سے کسی کو متاثر کرے گی، نہیں۔ اللہ نے مرد کو یہ چیز دی ہے، اکڑ پن، کیوں؟ مرد ہے نا، اگرچہ اس کو اکڑنا نہیں چاہیے، لیکن یہ صرف ایک ہی مرد کے اندر ہوتا ہے۔ عورت کے ساتھ یہ چیز اچھی نہیں تھی۔ عورت کو اللہ نے نازک بنایا ہے، جب وہ نازکی اس کی ختم ہوگی تو اللہ اس کو پسند نہیں فرمائے۔ پھر فرمایا پھر کیا ہوگی؟ وہ اور نہ اونچا بولنے والی ہوگی، اونچی بولنے والی عورت اللہ کو پسند ہے۔ اور تیسری چیز کیا فرمائی؟ وہ کیا ہوگی؟ فرمایا کہ وہ نافرمان نہیں ہوگی، اور وہ حور العین ہوگی کہ ایسے لال کی طرح اللہ نے ان کو چھپا کے رکھا ہوگا۔ اے اللہ، پھر یہ جو ہم لباس کس طرح چینج کریں گے؟ لباس کا کیا ہوگا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دار المؤمن فی الجنہ من لؤلؤ واحد فیہا 40 قصرا وفی وسطها شجرہ تنبت باحلی منطقہ باللؤلؤ والمرجان۔ ایک شخص اپنے گھر میں بیٹھا ہوگا، جنت کے اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، باہر اللہ تبارک و تعالی ایک درخت کو پیدا فرمائے گا۔ ہم میں سے جس طرح ہر شخص پسند کرتا ہے کہ گھر ہو، بڑا لان ہو، لان کے اندر ایک درخت ہو، بیچ میں اللہ ایک درخت کو پیدا فرمائے گا۔ ہر روز اس درخت سے اللہ اس کے لیے لباس کو اتارے گا، وہ پہنے گا، مزے کرے گا۔ کس کے بدلے؟ اس دنیا کی چیزوں کے بدلے ہم اتنا بڑا سودے کو ٹکرا رہے ہیں، دنیا کی چند چیزوں کے بدلے میں اتنے بڑے سودے کو ٹکرا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ پھر اللہ تبارک و تعالی، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ کی روایت، وہ فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کے ارد گرد بہت سارے قلعے ہیں اور سبززار ہے، اس میں 70,000 محلات ہے، اور ہر محلات میں 70,000 مکان ہے، اور اس میں نبی یا صدیق یا شہید یا عادل حکمران ہوں گے۔ جب حضرت عمر یہ بیان کر رہے تھے نا تو کہا اس میں نبی ہوں گے، تو کہا مرحبا یا رسول اللہ، آپ تو وہاں ہو گئے ہوں گے۔ پھر جب اس نے کہا کہ اس میں صدیق ہوں گے تو کہ مرحبا یا صدیق، آپ تو ہوں گے۔ پھر جب شہید کی بات آئی کہتے افسوس عمر پر، اس کو کہاں شہادت نصیب۔ پھر فوراً دعا کرنے لگے اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک وفی بلد حبیبک، اے اللہ میں تجھ سے شہادت کی دعا مانگتا ہوں لیکن تیرے نبی کے شہر میں مانگتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمر کو شہادت کا مقام دیا اور نبی کے شہر میں عطا فرما دیا، مسجد نبی میں۔ کہاں چلے گئے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلے گئے۔ سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے ہو کیا؟ دربار میں 2 یار نہیں دیکھ رہے ہو کیا؟ تم دنیا کا معیار تو دیکھ رہے ہو پر رب کا معیار نہیں دیکھ رہے ہو کیا؟ کہتے ہیں قرآن میں ابو بکر کہاں ہے؟ تم آیت فی الغار نہیں دیکھ رہے ہو کیا؟ صف پہ مصلی پر کھڑے ابو بکر اور صفوں میں تم حیدر کرار نہیں دیکھ رہے ہو کیا؟ پھر کیا فرمایا؟ میں نے جب یہ گھر کا 70,000 محلات، 70,000 مکان، جب میں نے اس کو گننا چاہا کہ میں نے کہا یار یہ کتنے بنتے ہوں گے، اور یہ کیا 4 ارب 90 کروڑ مکانات اللہ عطا فرمائے گا۔ 4 ارب 90 کروڑ مکانات اللہ عطا فرمائے گا۔ ہم دنیا کے مکان کے پیچھے رو رہے ہیں، اللہ نے بڑا مکان تیار کر رکھا ہے۔ لیکن ایک بڑی عجیب حدیث مجھے ملی، اور وہ کیا ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عامر اشعری سے فرمایا، ایک آدمی نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دوزخ کے متعلق سوال کیا کہ دوزخی کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا لقد سألت عن عظیم کل شدید، ہر آپ نے بڑے عجیب قعبری، وہ قعبری ہوگا۔ عرض کہ اے اللہ کے رسول یہ قعبری کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو اپنے اہل و عیال پر کنجوسی کرتا ہو۔ پھر فرمایا جو کیا کرتا ہو؟ اپنے دوستوں پر کنجوسی کرتا ہو۔ فرمایا اے اللہ کے رسول، پھر فرمایا شدید علی اہل یعنی فمن اہل الجنہ، اے اللہ کے رسول جنت والے کون ہیں؟ فقال سبحان اللہ لقد سألت عن عظیم کل ضعیف مزہد، ہر وہ شخص جو کمزور ہے، غریب ہے
اور کیا ہے تقوی اختیار کرنے والا ہے، زہد اختیار کرنے والا ہے، اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس لیے میرے بڑے دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے جو جنت تیار کر کے رکھنا ہے، یہ جنت ایسی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جنت ایک بنجر و زمین ہے، اس کو تم خود سجاتے ہو، تم یہاں سے اعمال بیچتے ہو، وہاں میں نے کیا کر دیا ہے۔ کیوں؟ سنیں، ہمارے جتنے بھی اعمال ہے، ہمارا ہر عمل دنیا میں عمل نظر آ رہا ہے۔ آپ نے نماز پڑھ لی، نظر آ گیا؟ کہاں گیا وہ عمل؟ نور ہے نا، وہ نظر تو نہیں آ رہا۔ آپ نے صدقہ دے دیا، وہ صدقے کا جو ثواب ہے وہ کہاں ہے؟ نظر تو نہیں آ رہا۔ آپ نے اچھا تکلم کیا، اس کے نظر تو نہیں آیا میں، تو کہاں گیا وہ عمل؟ اللہ ان اعمال کو جنت میں صورت دے گا، صورت، اس کو جسم دے گا، اس کو جسم دے گا۔ اللہ ہر عمل کو جسم دے گا، اور اس جسم کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی جنت کھڑا کرے گا۔ لہذا جو وہاں کھولتے ہوئے پانی میں پھینک کے جا رہے ہیں، وہ اس دنیا میں اپنے لیے پانی جمع کرتے ہیں۔ اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے لوگو ڈرو اللہ سے، اور یہ دیکھو کہ تم آگے کیا بھیج رہے ہو۔ ڈرو اللہ سے، کیونکہ اللہ تمہارے اعمال کو جان، جو تم عمل بھیجو اس کا صلہ ملے گا۔ اب جو گناہ کرے گا، شرابی کے لیے سزا وہاں کیا ہے، گندا گوشت کھا رہے ہوں گے، اور اچھے صاف گوشت کو چھوڑ کر۔ کون ہے یہ لوگ؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے حلال بیویوں کو چھوڑ کر حرام کے پاس جاتے تھے۔ کون ہے یہ بڑا شخص جس کے اوپر اتنے بڑے بڑے پتھر رکھے جا رہے ہیں اور یہ اٹھا نہیں پا رہا؟ کہا یہ وہ شخص ہے جو جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا تھا۔ یہ سارا، اب سوال یہ کہ یہ ساری چیزیں باقاعدہ صورتوں میں ایک ان کو جسم دے کر اللہ قیامت کے دن پیش کرے گا۔ تو اسی طرح ہمارے نیک عمل کو بھی اللہ قیامت کے دن ایک صورت عطا فرمائے گا۔ لہٰذا جتنی خوبصورت کے ساتھ عمل ہوگا، اتنے خوبصورتی کے ساتھ اللہ اس کو جسم عطا فرمائے گا۔ اس لیے تو حدیث شریف میں آتا ہے جو جلدی جلدی نماز پڑھ لیتا ہے، اپنے فارغ کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نماز کو ایک پرانے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے چہرے پر مار دے گا قیامت میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز بھی اس نے اس انداز سے پڑھی ہے۔ ہمارا ہر عمل اللہ کے ہاں خوبصورت ہوتا جائے، اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں پر توجہ دیں۔ رمضان کا خوبصورت مہینہ ہے، اس کو فل اللہ کے لیے گزار دیں، ایکشن میں آ جائے۔ نبی علیہ السلام ایکشن میں آتے تھے۔ آپ 2 مرتبہ، آپ جس سال انتقال فرما رہے تھے، جس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، 2 دفعہ آپ نے قرآن سنایا، ریوائز کیا اپنے جبریل کے ساتھ، ایکشن میں آتے تھے۔ اور فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہبند باندھ لیتے، تہبند کا باندھ کہ اپنے کو مستعد کر لیتے، تیار کر لیتے تھے۔ تو تیار ہم رہیں انشاءاللہ، پوری تراویح رمضان کے چاند تک ہم انشاءاللہ پوری تراویح پڑھیں گے، انشاءاللہ پڑھیں گے نا انشاءاللہ تراویح۔ ہاں اس پہ عزم کر لے، کوئی وہ نہ کرے کہ تراویح بس یہ ختم ہو جائے نا پھر اس کے بعد ہم آرام سے بیٹھیں گے، نہیں۔ اس طرح قرآن آپ کا پڑھنا، آپ کا ہر عمل اللہ کے طرف جا رہا ہے، اور اللہ اس عمل کے ذریعے سے ہماری جنت کو خوبصورت کرتا جا رہا ہے۔ اے اللہ ہم سب کو اس جنت کا اہل بنا دے، زندگی بھی رمضان والی نصیب فرما دے، اور موت بھی ہمیں رمضان میں نصیب فرما دے۔ وآخر الحمدللہ۔